لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا. سورہ معارج کی یہ ابتدائی آیتیں ہیں، 38 پارہ ہے، اور سورہ معارج کی آیت نمبر 1 سے 7 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سأل سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والے نے عذاب مانگا جو اللہ کی جانب سے اترنے والا ہے۔ للکافرین لیس لہ دافع، کافروں پر کوئی اسے ٹالنے والا نہیں۔ من اللہ ذی المعارج، اس اللہ کی طرف سے جو اونچے درجوں والا ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھیں گے ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا، تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر جمیل سے کام لیجیے۔ انہم یرونہ بعیدا، بے شک وہ لوگ اس کو دور دیکھتے ہیں، ونراہ قریبا، اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان آیات میں جس بات کا تذکرہ کیا ہے، بات اصل یہ ہے کہ کفار مشرکین جیسا کہ ہمیشہ سے اس بات کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور اس بات پر ہمیشہ ان کا اعتراض رہتا تھا۔ قرآن مجید کے اندر جب بھی ان کے سامنے بات رکھی جاتی ہے قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن حساب کتاب ہونا ہے، انسان کو دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے، حساب کتاب ہوگا، جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ مشرکین کفار کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی، وہ لوگ بڑی شدت کے ساتھ اس بات کا مطالبہ کرتے رہتے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بات سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں، بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں، اس دن لے کر کے حاضر ہو جائیں گے، یا نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عذاب سے ڈراتے جو ہماری بدعمالیوں کے سبب اللہ کی جانب سے اتار کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دیکھو یہ گناہ ہے، اس سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے، کہیں تم اس کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ تو یہ چیز مذاق ہوتی ہے، اور یہ چیز حالانکہ وہ لوگ امت محمدیہ سے پہلے جو امتیں گزر چکی، قوم سمود، قوم عاد، فرعون کی قوم اور صرف دیگر قومیں، ان کے عذاب، ان کے اوپر جو عذاب نازل ہوئی ان چیزوں سے واقف تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ کفر کے راستے پر رہنے کی وجہ سے یہ باتیں ان کو ہضم نہیں ہوتی تھی اور اس پر اعتراض نہیں بلکہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں ان آیات کے اندر تذکرہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں اس دن کے تعلق سے خبر بھی دی اور ساتھ ہی بتایا کہ وہ دن کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی ابتدا سے کر کے فرمایا سأل سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والے نے آپ سے سوال کیا کہ ہم اے اللہ کے رسول عذاب لے کر کیا چاہیے جو ہمارے پاس آنے والا ہے، جس کے تعلق سے آپ کہتے رہے، بار بار کو بتاتے رہتے کہ اگر ہم نہیں بدلے تو عذاب آ جائے گا، لہذا اس کے لیے تیار ہے، آپ لے کر کیا چاہیے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو معلوم تو نہیں کہ کس دن واقع ہوگا، کب ہوگا، کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دینے کے لیے کہا گیا دوسری صورت میں، کہا گیا کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ کے رسول یہ لوگ آپ سے عذاب کے وعدے جلدی کر رہے ہیں اور اللہ نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اللہ نے تمہارے گناہوں کے سب جو عذاب کا جو وعدہ کیا ہے اللہ وعدہ خلاف نہیں کرے گا، لیکن کب آئے گا، کس شکل میں آئے گا، کس طریقے سے آئے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، تم انتظار کرو۔ تم عذاب کی طرف جلدی نہ چاہتے ہو، جبکہ عذاب ایسی چیز ہی نہیں ہے جس کے لیے جلدی کیا جائے، جس میں ڈرنے کا حکم ہے، جس سے دور ہونے کا حکم ہے، تم اسی کو جلدی طلب کر رہے ہو۔ چنانچہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا للکافرین لیس لہ دافع، جس دن یہ اتر جائے گا اللہ کا عذاب تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا، کوئی اسے دور نہیں کر سکتا۔
تم چیختے رہو گے، چلاتے رہو گے، ہلاک ہو جاؤ گے، لیکن اللہ کا عذاب اس کے اپنے دور ہونے نہیں، بلکہ تمہیں اپنے انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے کئی جگہ پہ ارشاد فرمایا، کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں واقعے کے بارے میں کہ وہ عذاب آنے والا ہے لیکن لوگ کافی کوئی ٹالنے والے، جو اللہ تعالیٰ اس عذاب کو نازل کرنے کا ارادہ فرما لے گا تو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ من اللہ ذی المعارج، کہ اللہ کی طرف سے کسی طرف سے ہوگا، من اللہ ذی المعارج، اس اللہ کی طرف سے جو اونچے درجوں والا ہے، جو اونچے درجے والا ہے۔ مراد یہ ہے کہ بلند و بزرگ والی ذات ہے، اعلیٰ و ارفع والی ذات ہے، اس کی ذات بڑی نرالی ہے، بڑی سب سے انوکھی اس کی ذات، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ مزید اللہ نے ذکر کرتے فرمایا کہ وہ دن کیسا دن ہوگا جس دن اللہ العالمین گناہگاروں کو عذاب دے گا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتے اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کی طرف چڑھیں گے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ، اللہ کی طرف، فی یوم کان مقدارہ، اس دن کا جو مقدار ہے یعنی اس کی لمبائی یا اس کی جو اس دن کی لمبائی اور بڑا ہے، کس طریقے سے بڑا ہوگا وہ دن، اللہ فرماتا ہے یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر وہی دن ہوگا، 50,000 سال کے برابر کا وہی دن ہوگا۔ تم اپنی عمر کو بھی نہیں ناپ سکتے اتنے سالوں کے اندر، تمہاری عمریں کھپ جائیں گی اور کئی تمہاری ہو ہی نہیں سکتی وہاں تک تو پہنچ سکو۔ پھر تم اندازہ کرو کہ وہ دن جب اتنا بڑا ہوگا تب تم کیسے اس دن کے ایک دن کے عذاب کو تم جھیل پاؤ گے؟ عذاب ایک دن کا نہیں ہوگا، وہ نہ جانے کب تک ہوگا، وہ بھی تمہیں پتہ نہیں۔ وہ دن کتنا بڑا ہوگا ہماری دنیا کی سب سے 24 ہارس کا یہ دن ہوگا قیامت کا دن، اللہ بھی بہتر جانتا ہے وہ دن کتنے گھنٹوں کا ہوگا، کتنے کیسا ہوگا، اور بھی بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ تو نہ پتا، دن تو ہوگا ضرور، لیکن ایک دن اس کا 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ تمام مفسرین اتفاق اس بات پر ہے تقریباً کہ وہ دن کون سا دن ہے؟ کیا قیامت جس دن برپا ہوگی یا میدان محشر بنا، یا قیامت جس دن قیامت یعنی قیامت کی جو آپ کو میدان محشر جس کی ابتدا ہوگی۔ تمام مفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تفسیر کے علاوہ اور بھی مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اس سے بعد قیامت کا دن ہے، اس سے بعد قیامت کا دن ہی ہے، کوئی دنیا کا دن نہیں ہے اس بعد۔ چنانچہ اس لیے اللہ العالمین نے اس دن کی لمبائی کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ آگاہ کرنے کی کو اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا بندوں کو کیسے تم جھیلو گے اس ایک دن کے عذاب کو، صرف ایک دن کے عذاب کو، اور بقیہ اور ہوگا لیکن ایک دن کے بارے میں تو سوچو کم سے کم، تمہاری دنیا میں اس کے عذاب کو کے لیے تم جلدی بچا رہے ہو۔ اگر اللہ نے مہلت دی ہے تو تمہیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، تمہیں راحت کی سانس لینا چاہیے۔ اللہ نے پھر ارشاد فرمایا فاصبر صبرا جمیلا، اللہ کے رسول بے شک آپ کو اب ان کے ان باتوں سے، ان کے ان جملوں پر آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا۔ یہ لوگ آئیں گے، بہت ساری باتیں کریں گے، بہت ساری باتیں کہیں گے، آپ کو جھٹلائیں گے، قیامت کو جھٹلائیں گے، طنز کریں گے، بہت کچھ کریں گے، لیکن آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ فاصبر صبرا جمیلا، بہترین صبر کیجیے۔ انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ بیوقوف ہیں، دراصل یہ لوگ اس قیامت کے دن کو دور دیکھ رہے ہیں، اس قیامت کے دن کو وہ لوگ دور تصور کر رہے ہیں، جبکہ انسان کی اگر موت ہو گئی وہیں سے برزخی زندگی اس کی ابتدا ہے، قیامت جب سے برپا نہ واقع نہ ہو ابھی، لیکن اس کی موت کے ساتھ ہی برزخی زندگی کی ابتدا شروع ہے۔ وہ پھر اس کے بعد جو مراحل برزخی زندگی کے مراحل ہی بڑے تکلیف دہ ہیں، بڑے خطرناک ہیں۔ اگر انسان اگر نیک ہوگا تو عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا، اگر بد ہوگا تو عذاب قبر سے اس کی وہیں سے ابتدا ہو جائے گی، جو بڑا ہولناک اور بڑا خطرناک ہے قبر کا عذاب بھی، وہ بھی کوئی معمولی نہیں ہوگا۔ جیسے اللہ کا انہم یرونہ بعیدا، دراصل یہ لوگ اس کو بہت دور دیکھتے ہیں، ونراہ قریبا، ہم اسے بہت قریب دیکھتے ہیں، ہم اسے بہت قریب دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر آنے والا کل قریب ہی ہے، ہر آنے والا کل قریب ہی ہے۔ اور آج کل ہم کہتے ہیں دن جتنی تیزی سے گزر رہے پتہ ہی نہیں چلتا، ایک ہفتہ دن کی طرح کٹ رہا ہے اور ایک مہینہ ہفتے کی طرح کٹ رہا ہے، اور سال کو کچھ بھی مت، اب رمضان گزرا تھا، ابھی رمضان آنے والا 3 مہینے کے بعد، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیسی ایام گزر رہے ہیں۔ بہرحال تیسری اللہ تعالیٰ نے آیت کے اندر یوم آخرت پر ایمان رکھنے کا یوم آخرت پر ایمان رکھنے کا دعوت دی ہے۔ مزید یہ کہ اگر آدمی گناہ کے راستے پر ہے تو اللہ کی جانب سے توبہ کرنے کرتا ہے، اللہ کی جانب سے کبھی بھی اس کے اوپر عذاب آ سکتا ہے۔
اگر وہ انتظار کر رہا ہے تو اسے انتظار کرنا غلط ہے، بلکہ اگر اس کو بہت چھوٹ ملی ہے تو اسے توبہ استغفار کی چھوٹ ملی ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت ہم تمام کو توفیق دے، اور جو کچھ بھی اللہ رب العالمین ہمیں چھوٹ دی ہے، وقت دیا ہے، مہلت دیا ہے، اس کا صحیح استعمال کر کے اللہ کو راضی کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔